بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دلے جانا میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا ہے۔ اب اس کی ڈیلی ایپیسوڈ آئے گی، ہو سکتا ہے ایک دن میں 2 ایپیسوڈ بھی آ جائیں۔ تو آپ نے اچھا رسپانس دینا ہے اس ناول پہ تاکہ میں بھی زیادہ ایکٹیو ہو جاؤں ویڈیو ڈالنے میں۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ مگر یہ چٹاخ، اس سے پہلے وہ اپنا فکرہ مکمل کرتا تھپڑ نے اس کا منہ بند کیا تھا۔ وہ لب بھینچے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا جانا پر جھپٹا تھا، جو تھپڑ مارے بغیر تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ جہاں بات بگڑتی دیکھ سبھی کو ہوش آیا تھا اور وہ اسے روکنے کو آگے بڑھتے، جانا نے فوراً اس کے اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو پکڑے اس کے پیٹ پر ایک کک رسید کی تھی اور اس کا دایاں ہاتھ مروڑتے کمر سے لگایا تھا۔ عاشر کراہتے نیچے کی طرف جھک گیا تھا، جبکہ جانا کا ابھی بھی اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اس کے چچا چچی سمیت ناصر نے بھی تھوک نگلا تھا۔ جانا بیٹا چھوڑ دو، اب ایسا نہیں کرے گا۔ یہ تو پہلے کہنا چاہیے تھا چچا اپنے بیٹے کو۔ جب میں چپ اسے برداشت کر رہی تھی وہ رعایت اور لحاظ ہی تھا میرا، مگر اب چھوڑا تو یہ میرے خود کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ خود کے ساتھ زیادتی کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھتی عاشر کی چیخیں نکلوا گئی تھی۔ وہ اس کا بازو توڑ چکی تھی، اب ہاتھ جھاڑے آرام سے سب کا میلو ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ چچی باقاعدہ سینے پیٹتے اسے دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ ہائے ظالم لڑکی، میرے بچے کا ہاتھ توڑ دیا، اللہ پوچھے تم سے۔ اس نے اپنے بابا کے بعد تقریباً 49 سالوں میں زندگی کا ہر تلخ رنگ دیکھ لیا تھا، جس پر اس کے بابا اسے کراٹے کلاسز کے لیے منانا اور وہ تمام باتیں سمجھانا جو آج اس کو محفوظ کیے ہوئے تھا، بار بار یاد آتا تھا۔ وہ نہیں تھے، مگر وہ اسے خود کے لیے لڑنا سکھا گئے تھے۔ وہ کہتے تھے، جانا میرا بچہ، خود کو لوگوں کا آسان ہدف کبھی نہ بننے دینا، ان کو ان کی حد بتا دینا، جس کے آگے تم ان کو برداشت نہیں کرو گی، اگر ان کی باتوں کو اگنور کر کے خود کے لیے سٹینڈ نہیں لو گی تو وہ تمہارے ساتھ زیادتی خود پر حق سمجھ لیں گے۔ کبھی کسی کو حق نہ دینا کہ وہ تمہاری ذات کو نشانہ بنائیں، اور اس نے آج بھی یہی کیا تھا۔ وہ اس کے لیے بغیر سوچے سمجھے الفاظ استعمال کرنے کی اپنی طرف سے بالکل درست سزا دے چکی تھی۔ ایان منہ کھولے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ دونوں کا رخ اسی طرف تھا۔ ہائے ہائے، واہ، مزہ آ گیا، کیا ایکشن سین تھا۔ آپی، ماشاء اللہ، آج تو میرے حصے کی پلیٹ بھی آپ کو کھلا دوں۔ دیکھا دیکھا تم نے، ایزی لیا ہوا تھا میری آپی کو۔ بلیک بیلٹ ہیں مارشل آرٹس میں۔ وہ اسے کندھوں سے جھنجھوڑتی آپی پر صدقے واری ہوئی جا رہی تھی، جبھی گھر کا دروازہ برے طریقے سے بجایا گیا۔ وہ سب جو عاشر کو سنبھالنے میں پریشان تھے، اب چچا کے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے۔ سبھی صحن میں کھڑے تھے۔ یا اللہ، وہ لوگ آ گئے۔ اندر جاؤ تم سب۔ وہ عورتوں کو اندر بھیجنے لگے تھے۔ اینی اور ایان بھی باہر آ گئے تھے۔ واویلا سنتی جانا نے باہر آ کر ایان کو دیکھا تو پریشان ہوئی۔ وہ اس کی سیفٹی پر رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اینی، ایان کو لے کر دادی کے روم میں جاؤ اور ڈور اچھے سے بند کر لینا، جب تک میں نہ کہوں۔ کسی کے بھی کہنے پر مت کھولنا۔ اس نے سختی سے تنبیہ کی تو وہ اپنی ماں کا اسے دوسرے کمرے
میں اس کے پاس آنے کو نظر انداز کرتی جانا کے کہنے پر عمل کر گئی۔ دروازہ کھول دو جا کر۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ناصر کو حکم دے گئی جو ضبط کرتا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی کئی گارڈز اپنے ساتھ بڑی بڑی گنز کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے، گھیر بنا گئے۔ سب ضرور کسی مشہور ہستی کے لیے ہو رہا تھا۔ جب مغرور چال چلتے وہ شخص بھی داخل ہو گیا، جانا اسے دیکھتے ہی ماتھے پر تیوری چڑھا گئی۔ ہاں وہی تو تھا جس نے اس دن اس کا دماغ خراب کیا تھا۔ وہ بھی بیزار سا ادھر ادھر دیکھتا چونکا تھا۔ جب نظر ہمیشہ کی طرح بے نیاز نظر آتی اسی لڑکی پر بڑی غصے کا گراف بڑھا تھا۔ اس ملاقات کو یاد کرتے مگر پھر وہ پر اسرار سا مسکراتا سب کو اگنور کرتا اسی کے آگے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہیلو مس۔ وہ اسے دیکھتے گویا ہوا تھا جیسے نام یاد نہ ہو اور وہ پوچھنا چاہ رہا ہو۔ وعلیکم السلام مسٹر۔ وہ اسی کے انداز میں بولی تھی جتاتے ہوئے کہ نام یاد رکھنا اس نے بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ لب بھینچے اسی کو دیکھ رہا تھا جب اشفاق چودھری جانا کے چچا کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جناب کچھ مسائل ہیں، ہم جلد۔ مزید وقت نہیں میرے پاس، پہلے ہی کافی لحاظ کیا ہے میں نے بڑی بی کا، مجھے ابھی زمین چاہیے۔ وہ جانا کی طرف مڑتے سر انداز میں بولا تھا۔ وہ گردن جھکائے اس کی باغی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جن میں ہمیشہ کی طرح نڈر پن تھا جبکہ وہاں کے مرد اس کے آگے ہلکا رہے تھے۔ اور میں نے وہ زمین کسی صورت نہیں دینی، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے میں لڑکیوں کا لحاظ صرف ایک بار وارننگ دے کر کرتا ہوں، اور میرے خیال میں وہ وارننگ میں تمہیں دے چکا ہوں، تو سوچ سمجھ کر بولنا، کیونکہ مجھے میری بات نہ ماننے والی لڑکیوں کو سزا دینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ چاہو تو دیکھ لینا۔ وہ ذرا اس کی طرف جھک کر دھیمے لہجے میں وارننگ دینے والے انداز میں بولا تھا۔ اور میں لڑکوں کو اتنا لحاظ بھی نہیں کرتی کیونکہ مجھے ان کی خوش فہمیوں کو توڑنے میں بہت مزہ آتا ہے کہ وہ مجھے توڑ سکیں۔ چاہو تو دیکھ لینا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں فل مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی بولی۔ مثال دوں؟ وہ دیکھو ابھی ابھی توڑا ہے اسے، کزن ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا، دیکھو۔ وہ عاشر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جسے فی الحال سب نے اگنور کر رکھا تھا اور وہ درد سے اوندا ہوا جا رہا تھا۔ ملک جان نے بے تاثر سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس لڑکی کو مڑ کر دیکھا تھا جو پہلی تھی جو اس کے دھمکیوں میں آنے کی بجائے اسے دھمکائے جا رہی تھی۔ لے چلو اس لڑکی کو۔ وہ گردن ٹیڑھی کر اسے دیکھتا اپنے گارڈ سے بولا تو اس کے پیچھے کھڑے دو گارڈز گنز پیچھے اڑستے جانا کی طرف بڑھے تھے اور مغرورانہ انداز میں کھڑے ملک جان نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے تھے اور رخ موڑ لیا تھا۔ اب اس کے قدم باہر کی طرف تھے۔ جب کراہنے کی آواز سنتے وہ ماتھے پر بل ڈالے دوبارہ مڑا تھا۔ ایک گارڈ تو نیچے بیٹھے کلائی پکڑے ہوئے تھا جبکہ دوسرے گارڈ کا بازو وہ مڑوڑے کھڑی تھی اور اس کے دیکھنے پر آئی برو اچکائے ایک خاص ترکیب سے وہ اس گارڈ کا بازو توڑ چکی تھی۔
اسے دور دھکیلتے وہ سیدھے ہوتی اپنا حجاب درست کرنے لگی تھی۔ آنکھیں اسے دیکھتی چیلنج دے رہی تھی۔ جو لب بھینچے کھڑا تھا، جانا کہ اس کی طرف قدم بڑھتے دیکھ سبھی گارڈز نے اس پر گن تانی تھی، جس پر ایک بھرپور مسکراہٹ نے جانا کے چہرے پر بسیرا کیا تھا، مگر اس کی یہ مسکراہٹ ملک جان کو شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ اسے کیا جتلا رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا، تبھی اشارے سے لب بھینچے گارڈز کو گنز نیچے کرنے کا کہا تھا۔ پیپر سائن تو میں تم سے کروا لوں گا، تمہارے تو اچھے بھی وہ زمین مجھے دیں گے، میری بھی اب ضد ہے۔ وہ لب چبا چبا کر ادا کر رہا تھا، تم میرے بڑوں سے بھی زمین لے لینا، لیکن میں نہیں دینے والی، اور جب میں کہہ رہی ہوں تو یقیناً ایسا ہی کروں گی۔ جبکہ ناصر کو تو جیسے آج بدلے لینے اور اس لڑکی سے جان چھڑوانے کا اچھا موقع ملا تھا، تو وہ فائدہ کیوں نہ اٹھاتا جب اس کے بولتے دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ دراصل اس کی شادی ناصر ضروری نہیں کہ آپ ہر ایرے گیرے کو ہماری شادی کا بتاتے رہیں، رہنے دیں، ہم زمین نہیں دیں گے، فیوچر میں ہمارے کام آئے گی۔ ناصر کی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی جب وہ بول دی، اور وہ کیا بولی تھی؟ چچا اور ناصر تو منہ کھولے اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش میں تھے۔ ملک جان بھی حیران ہوا تھا، خاص کر ناصر سے بات کرتے جو اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ یہ تمہارا منگیتر ہے؟ وہ اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا، مگر نظریں اس کے تاثرات دیکھ رہی تھیں۔ جب اس نے اس کے چہرے پر تھوڑی پریشانی دیکھی تھی اور کچھ سوچنا بھی، تم سے مطلب؟ وہ اب تاثرات کو نارمل کر رہی تھی جبکہ وہ مسکرا دیا تھا، یعنی اس کی کمزوری ہاتھ لگ گئی تھی جب اس کے اشارے پر دو گارڈز اس کے سامنے آئے تھے اور دو ناصر کی طرف بڑھے تھے۔ کیا تم لوگوں نے بھی ہڈیاں توڑوانی ہیں؟ وہ ان سے بول رہی تھی جب ناصر کے چلانے پر ماتھے پر بل ڈالے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ملک جان ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ میرا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں، چھوڑو مجھے۔ اس بیچارے کو تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا، توپوں کا رخ اس کی طرف کیوں پھر گیا تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ چھوڑو اسے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں، وہ اس کی طرف بڑھتے بول رہی تھی، مگر گارڈز اسے گنز کی مدد سے آگے جانے نہیں دے رہے تھے۔ اس کے چہرے کی حواس باختگی ملک جان کو پرسکون کر گئی تھی۔ وہ ناصر اور گارڈز کے نرگے سمیت چلا گیا تھا۔ پیچھے چچا سر پکڑے کھڑے تھے، انہیں بھی سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ سبھی باہر آ گئے تھے اور جانا لب دباتی مسکراہٹ روکنے کے چکر میں تھی۔ تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے نا، تاکہ وہ اسے لے جائیں؟ چچا حیران سے کھڑے سخت نظروں سے دیکھتے اس سے پوچھ رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ وہ یہی سب میرے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کی نیت ہی اس کو لٹائی ہے۔ ویسے بھی آپ کے کس کام کے ہیں یہ بیٹے؟ نہ غیرت ہے نہ آپ کا احساس، الٹا بوجھ ہیں، بات تک تو سننا گوارا نہیں کرتے۔ فکر نہ کریں، نہ آیا تو آپ کی اور چچی کی ذمہ داری بھی میں لے لوں گی۔ وہ تلخ ہو گئی تھی بہت،
ابھی تک جو اس نے ان سب کی وجہ سے برداشت کیا تھا وہ بھولنا آسان کہاں تھا۔ اینی، بھوک لگی ہے یار، جلدی سے کھانا نکالو، مجھے جانا بھی ہے۔ ایک بار پھر وہ مسکرا دی تھی، یہ سوچ کر کہ کیسا لگے گا اس اکڑو کو جب پتہ لگے گا کہ وہ تو بے وقوف بن گیا ہے اور رانگ نمبر لے آیا ہے۔ واہ، اس کا چہرہ دیکھنے لائق ہوگا، کیونکہ یہ تو پکا تھا دوبارہ ملاقات ضرور ہونی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ایان نے متفکر سا پوچھا تو وہ ہنس دی۔ بہت ٹھیک ہوں، ڈونٹ وری۔ دادی سے ملنے وہ پریشان ہو رہی تھی اور نہ جانے کیا کیا نیگیٹو سوچ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا منہ دکھائیں گی۔ وہ جس سنجیدگی سے بولا تو اس نے مسکراتے لب دبائے۔ ہاں سمجھ گئی، چلو۔ اور وہ کمرے کی طرف چل دیے تھے جبکہ چچا چچی کے ساتھ عاشر کو ہسپتال لے گئے تھے۔